اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو۔ یہ حدیث پاک میں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہو یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہو۔ اسی اسنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان سرکار مدینہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ۔ سبحان نوجوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ کو۔ تمہاری رات جب ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے، اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی سکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ویسی ہی ہے، چند منٹوں کی لذت ہے، ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر، تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان بے حیائیوں سے نکلو، اپنی آنکھوں کو حیا دو، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو، دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ مجھے عطا ہو جائے، بیٹا نہیں مل جائے، بیٹی نہیں مل جائے، تجارت نہیں چلتی، وہ مل جائے۔ مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں، لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے، سبحان اللہ، ایک بار دیدار چاہیے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں، پاکستان کے رہنے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ آنکھیں کتنی جاہریاں، پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے، تیری طبقات کیا ہے، تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے، وہ رسول گرامی وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار۔ یہ اپنی عاجزی پیش کیا، لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا، ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں
सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है, मेरे आका बे हिजाबाना तशरीफ लाए। और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथी जाड़ियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है? यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये सब चीजें क्या है? पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं। माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेहतर हो, खड़े होकर के कहे या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल